وہ آرٹیکل 69 کی وائلیشن کے اوپر لگتا ہے یا نہیں لگتا. کیا ججز جو ہیں وہ آئین توڑنے، اگر ججز آئین توڑے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور اگر کوئی انڈیویجول کی انٹرپریٹیشن علیحدہ ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. اور اگر ججز کی آئین توڑنے کے اوپر سزا ہو گئی تو پھر تو معاملہ بڑا خراب ہوگا. پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی، اگر وہ ٹرائل بھی اوپن ہوا اور سپریم کورٹ کے ججز کو، اس وقت کے ججز کو پھر نکالنا پڑا تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. لہٰذا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ججز کو احتیاط کرنی چاہیے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے، اس کا مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر ہماری جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاسی میدان میں ہونے دیں. آپ کو یہ شوق نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ تو دیکھیں نا، ایک کیریئر کی بات ہے. ججز نے، جرنلز نے اپنا ایک کیریئر چنا ہے. انہوں نے سوچا کہ نہیں، ہم یہ ہمارا یہ کیریئر ہوگا. جب آپ ایک کیریئر چن لیتے ہیں پھر آپ اس کے وقار کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے کرنی جو ہے وہ ججی ہے، کرنا ہم نے جو ہے وہ ہم نے کمیشن لیا ہوا ہے فوج میں، لیکن ہم نے پھر سیاست بھی کرنی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ یا سیاست کریں گے یا آپ اپنا کام کریں گے. لہٰذا میری نظر میں یہ جو کچھ کنٹروورسی اور پھر ٹائمنگ جو ہے، 2 دن کے بعد الیکشن ہے، آپ نے 4 مہینے روک لیا ہے، 3 دن اور روک لیتے، اس کے بعد ہم یہ سارے جو گفتگو ہے وہ سن لیتے، بہتر تھا. لیکن بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے. دوبارہ ٹائمنگ بھی آپ نے اپنی مرضی سے چنی ہے. اب ہم مطالبہ ہمارا یہ ہے، دوبارہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو سائفر ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں حکومت کی تبدیلی عمل میں آئی، ایک عالمی سازش کے نتیجے میں، جہاں سے عمران خان کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، اس سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ سائفر پڑا ہوا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے، سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ وہ سائفر پیش نہیں کیا گیا. وہ سائفر تو چیف جسٹس صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے. تو یہ سوال تو جو ساتھی ججز ہیں وہ چیف جسٹس صاحب سے کریں کہ انہوں نے ان کو سائفر کیوں نہیں پڑھنے کو دیا. اگر سائفر پڑھنا امپورٹنٹ تھا، میٹیریل امپورٹنٹ تھا، تو وہ آپ چاہتے ہیں اگر اسپیکر صاحب سے ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ پڑھ کے سنائیں، تو پھر آپ کی مرضی ہے، ان کو بلا لیں، پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں. لیکن وہ سائفر چیف جسٹس صاحب کے پاس ان کے آفس میں سیلڈ ہے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ججمنٹ لکھنے سے پہلے اپنے ساتھی ججز کو پڑھوا دیتے کہ یہ سائفر ہے اور اس میں یہ لینگویج استعمال ہوئی ہے. اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان منٹس کو منگوا کے پڑھ لیتے آپ کہ کیا ان میں لکھا ہوا ہے. وہ ابھی تک ریویل نہیں ہوئے ہیں، اور آپ کو کمیشن بنانا چاہیے جس میں آپ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ لے کے چل سکیں آگے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جب نئی پارلیمنٹ آئے گی، اگر انہوں نے یہ کمیشن کی تحقیقات نہیں کی تو پھر نئی پارلیمنٹ آ کے اس کی مکمل تحقیقات کرے گی، اور جو ملوث لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ ہوگی. جہاں تک میں اگلے ضمنی الیکشنز پہ آنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی بالکل آخر آ چکا ہے. کل عمران خان جو ہیں وہ لاہور ہوں گے، اور آخری جو کیمپین ہے وہ لاہور میں وہ ختم کریں گے. ایک لہر ہے اس وقت، ایک طوفان ہے، ایک سونامی ہے اس وقت تحریک انصاف کا. اور ہمارے کئی دوستوں کو یہ ہے کہ پتہ نہیں دھاندلی یا ہوگی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو مرضی کر لے کوئی، یہ طوفان نہیں رک سکتا. اس وقت پی ٹی آئی کا، پاکستان کے غیور عوام کا یہ اس وقت ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس فیصلے کو وہ اپنی مہر سے بلے پر مہر لگا کے یہ فیصلہ اناؤنس کریں گے، اور یہ فیصلہ انشاءاللہ میرٹ کے اوپر ہوگا، دیگر فیصلوں کی طرح نہیں ہوگا. شکریہ. فواد صاحب یہ فرمائیے میرا نہیں خیال، کیونکہ فیصلوں کے اوپر کرٹیسزم جو ہے وہ تو حق ہے. فواد صاحب یہ فرمائے گا کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں جو ہے وہ کمی کرنے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ضمنی الیکشن ہے اس میں کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ یہ حکومت بیسیکلی جو ہے نا، یہ فراڈیوں پہ مشتمل ہے، اور ساری حکومت جو ہے اس کا سارا یہ ان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو اپنی سیاست تباہ کی ہے، وہ تباہ اس لیے کی ہے کہ انہوں نے اب یہ سمجھا ہے کہ لوگ تو بیوقوف ہیں، لوگوں کو تو عقل نہیں ہے. سو یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. مجھے آپ بتائیے، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے، مریم نواز جو ہے، جو ایک سزا یافتہ خاتون ہے اور وہ ضمانت کے اوپر ہے،
مجھے آپ بتائیے وہ کس حیثیت میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں کہ یہ تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ ملک ہے، یہ تماشا ہے۔ اس کے بعد کوئی جو ہے وہ اٹھ کے آ جاتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ حمزہ شہباز کو سپریم کورٹ نے گارنٹی لی کہ وہ سٹاپ گیپ کے طور کے اوپر کام کریں گے۔ حمزہ شہباز جو ایسے کام کر رہا ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں جانا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک پورا فراڈیوں کا ایکچولی ایک اجتماع ہے جو پاکستان پہ اس وقت ملوث ہے۔ پیٹرول کی قیمت تو اس وقت 150 روپے پہ آنی چاہیے جو عالمی مارکیٹ میں کریش ہو گئی ہے، تو یہ 150 روپے پہ لے کے آئے، ہم تو اس کو ویلکم کریں گے، ہم کیوں مخالفت کریں گے؟ سر یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں چائنیز وزیر خارجہ کی ایک انتہائی اہم اسٹیٹمنٹ آئی ایشین نیشنز کے حوالے سے کہ بڑی چین کا موہرا نہ بنے۔ اب سنا ہے کہ بائیڈن بھی جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کا دورہ کر رہے ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان اور سیدھا سراج کے حج کے موقع پر سعودیہ گئے تھے، اور بائیڈن کا آخری پڑاؤ جو ہے وہ سعودی عرب میں ہونا ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں یہ کوئی اتفاق محض اتفاق ہے، یہ کوئی بڑی گیم اس خطے میں ہونے جا رہی ہے جس پر چائنا نے کنسرن شو نہیں دیکھیں، اس خطہ ظاہر ہے یہ خطہ اس وقت سب سے اہم ہے۔ اگر امریکہ کا جو نئی کولڈ وار ہے جو چل رہی ہے وہ اسی خطے میں ہے، ظاہر پاکستان کا کردار بڑا اہم ہے، اور ظاہر ہے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ فقیر ہیں یا وہ بیگر ہیں اور وہ مانگنے والے ہیں۔ وہ تو جا کے یہی کہے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ میری شکل سے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ میں فقیر ہوں اور مانگنے آ گیا ہوں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کتنا اہم ملک ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی اہم اس وقت ذمہ داری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو مذاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوائے اس کے کہ یہ سولر پینل منگوا لو، اتنے پیسے اس میں بنا لو، یہ جو مریم اس نے کیا، اورنگزیب نے کیا اپنے خاوند کو سگریٹ انڈسٹری میں بلینز آف روپیز دو، یہ تو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کی قوم کی توہین ہے کہ یہ لوگ آج پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں اتنے اہم جو ہسٹوریکل جنکچر کے اوپر۔ فواد صاحب یہ بتائیں کہ چیف جسٹس ظاہر ہے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے کہ ان کو سائفر نہیں ملا، کوئی کہیں مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہو گئی، کوئی کنفرمیشن ہے کہ ان کو سائفر پہنچ گیا تھا؟ نہیں، سائفر تو سیلڈ ان کے آفس میں ہے نا۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ نہیں، وہ تو چونکہ پیپلز پارٹی کی میں دیکھ رہا تھا کہ جو شہری رحمان ہیں اور باقی لوگ، ان میں چونکہ عقل نہیں ہے، یہ بیچارے